آج کچھ گفتگو میں کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ دو چار باتیں اصولی آپ ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ کہ دین بنیادی طور پہ دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک عقائد اور نمبر دو اعمال۔ نمبر ایک عقائد اور نمبر دو اعمال۔ عقائد کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور اعمال کا تعلق انسان کے بدن اور انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ عقائد اور اعمال یہ دو چیزیں بنیاد ہیں۔ اللہ کو ماننا یہ عقیدہ ہے، انبیاء کو ماننا عقیدہ ہے، فرشتوں کو ماننا عقیدہ ہے، آسمانی کتابوں کو ماننا عقیدہ ہے، قیامت کے دن کو ماننا عقیدہ ہے، تقدیر کو ماننا یہ عقیدہ ہے۔ اس طرح ہمارے کہتے ہیں کہ ایک ایمان کی صفت مفصل ہے اور ایک مجمل ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ تو ہم اس طرح یہ جو چیزیں ماننی ہیں یہ عقیدہ ہے بنیادی طور پہ، اور ہر نبی نے تین عقائد پر مشترکہ طور پہ بنیادی محنت فرمائی ہے۔ نمبر ایک عقیدہ توحید، نمبر دو عقیدہ رسالت اور نمبر تین عقیدہ قیامت۔ یہ تین عقائد تمام عقائد کی بنیاد ہیں۔ نمبر ایک عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید میں پھر تین باتیں بنیادی ہیں۔ نمبر ایک عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں، نمبر دو عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں، نمبر تین عقیدہ اللہ کے ناموں کے بارے میں، اسماء کے بارے میں۔ اسی طرح جو ہم پیغمبر اور رسول اور نبیوں پر ایمان لاتے ہیں تو وہاں بھی تین چیزیں بنیادی ہیں۔ نمبر ایک پیغمبر کی ذات، نمبر دو پیغمبر کی صفات اور نمبر تین پیغمبر کے معجزات۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں ایمان کا حصہ ہیں۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیغمبر کون تھے۔ کیا پیغمبر انسان تھے، آدم کی اولاد تھے، پیغمبر فرشتے تھے، پیغمبر جنات تھے، پیغمبر نور تھے، پیغمبر کیا تھے؟ پہلے یہ تو سمجھیں۔ ایک ہے پیغمبر کی ذات کیا ہے، نمبر دو پیغمبر کی صفات کیا ہے، پھر پیغمبر کے معجزات کیا ہیں۔ پیغمبر کی ذات انسان ہے، کبھی انسانیت اور بشریت پیغمبر کا انکار کریں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے۔ اور نور یہ پیغمبر کی صفت ہے، اور معجزات یہ پیغمبر کے دلائل ہیں کہ مجھے نبی مانو۔ دلیل کیا ہے؟ یہ معجزہ پیغمبر کا دلیل ہوتی ہے۔ تو نور پیغمبر کی صفت ہے اور بشریت اور انسانیت یہ پیغمبر کی ذات ہے۔ اب کسی بندے کی صفت ماننے کا معنی یہ نہیں کہ اس کی ذات کا انکار کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام حضرت خالد تھا اور ان کی صفت کیا تھی؟ سیف اللہ۔ اب سیف اللہ ہونے کا معنی ہے کہ ان کا انسان ہونے کا انکار کر دے، وہ تو تلوار ہے، انسان ہے ہی نہیں۔ جی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی سیف اللہ ان کی صفت ہے نا، ان کی ذات تو سیف اللہ نہیں ہے، تھے تو وہ انسان۔ اب انسانیت کو تھوڑا انکار کریں گے۔ بالکل اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اسد اللہ، اللہ کے شیر۔ آپ حضرت علی کو انسان ماننا چھوڑ دے کہ وہ شیر تھے؟ بھئی اسد اللہ ان کی صفت ہے جس کا معنی بہادر ہے، اس کا یہ معنی تو نہیں کہ وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو بشر پیغمبر کی ذات ہے اور نور پیغمبر کی صفت۔ تو صفت ماننے کا معنی ہے کہ ان کو انسان ماننے چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تعجب اس بات پر ہے، شاید آپ نے کبھی اس پر غور نہیں فرمایا، ہمیں بہت تعجب ہے۔ دنیا میں عموماً وہ لوگ جو خود کو سید کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں حضور کو بشر نہ کو نور کو۔ ان سے پوچھو اگر حضور نور ہیں بشر نہیں ہیں تو تم حضور کی اولاد کیسے ہو؟ اولاد تو انسان کی چلتی ہے، جنات کی چلتی ہے، نور کی تو کوئی اولاد ہوتی نہیں ہے، تم اولاد حضور کی کیسے ہو؟ اگر آپ نے خود کو نبی کی اولاد ثابت کرنا ہے تو پھر پیغمبر کو بشر انسان ماننا پڑے گا۔ اگر حضور پاک کو آپ بشر نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ حضور کی اولاد کیسے ثابت ہوں گے؟ بھئی نبی کی اولاد تو تب بھی ہوگی جب نبی پاک آپ کہتے ہیں جی میں کون ہوں؟ میں تو انسان ہوں۔ حضور کون تھے؟ وہ تو انسان نہیں تھے، نور تھے۔
تو اولاد جنس کی ہوتی ہے نا، جنس بدلنے سے اولاد تھوڑی ہوتی ہے. انسان کی اولاد انسان ہوگی، اور جن کی اولاد جن ہوگی، حیوان کی اولاد حیوان ہوگی، اور فرشتوں میں تو اولاد کا سلسلہ ہی نہیں ہے. اب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ذات مانیں گے؟ اب دیکھو یہ بات کو سمجھنی مشکل تو نہیں ہے، لیکن یہ لڑائی والی بات نہیں ہے، یہ بات سمجھانے کی ہے. تو ایک پیغمبر کی ذات ہے، اور ایک پیغمبر کی صفات ہے، اور ایک پیغمبر کے معجزات ہیں. ذات بھی مانے، پیغمبر کی صفات بھی مانے، اور نبی پاک کے معجزات بھی مانے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.